السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ ہم محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ایک ایسی نشست کا اہتمام کر سکیں کہ جس نشست میں ہم ان سے وہ تمام سوالات پوچھ سکیں جو سوالات ہمارے وجود اور تخلیق سے متعلق ہیں، اور نہ صرف وجود اور تخلیق سے متعلق ہیں بلکہ دور حاضر تک کے تمام مسائل اور اہم موضوعات کو کور کرتے ہیں. اس سلسلے میں آج ہمیں اس نشست کا موقع ملا ہے. ہم اپنے سوالات کو جاری رکھیں گے اور جتنے بھی موضوعات آج کی اس نشست میں کور ہو سکے وہ ہم کر لیں گے، اور جو سوالات اور جو موضوعات رہ جائیں گے ہم انہیں اگلے کسی موقع پر اٹھا رکھیں گے. ہماری آج کی اس نشست میں میں ہوں وقاص خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد حسنین اشرف اور عثمان رمزی. عثمان، میں چاہوں گا کہ آپ ہی اپنے سوالات سے اس نشست کا آغاز کریں. اچھا صاحب، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، ان بنیادی سوالات کو حل کرنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے کائنات کی توجیہ آخر کیوں کرنی ہے، یا مجھے خود کو کیوں کھوجنا ہے؟ انسان پتہ نہیں کب سے ان سوالات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے کئی جوابات ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کو خود کو کیوں کھوجنا ہے، کائنات کی توجیہ کرنی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اس طرح کا سوال جب بھی کیا جائے گا تو تحلیل کرنا پڑے گی نا. انسان کیا ہے؟ انسان کا اگر آپ جانوروں کے ساتھ موازنہ کریں تو اس کے اندر 3 بنیادی خصائص ہیں. وہ ایک عقلی وجود ہے، وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور وہ حصے جمالیات رکھتا ہے. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ودیت ہیں. یہ بالکل اسی طرح ودیت ہیں جس طرح کہ اس کو آنکھیں دی گئی ہیں اور وہ دیکھنے پہ مجبور ہے، کان دیے گئے ہیں اور وہ سننے پہ مجبور ہے، اس کو حصے لامسہ دی گئی ہے اور وہ چھونے کے لیے مجبور ہے، اور پھر ان احساسات کو بھی قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان آج تک اس کیوں سے دستبردار نہیں ہو سکا. جب تک اسے عاجز نہ کر دیا جائے وہ یہ کیوں اٹھاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک عقلی وجود ہے. وہ اپنے باطن کے علم کو باہر کی اشیاء کے ساتھ متعلق کرتا ہے، وہ اس کی بنیاد پر حکم لگاتا ہے، وہ انہیں صورت بھی دیتا ہے، وہ انہیں معنویت بھی دیتا ہے. اسی پر اس کی ساری زندگی کا انحصار ہے، اس کے سارے علم کا انحصار ہے، اس کی ساری تہذیب کا انحصار ہے. تو اس سے اس کو کس طرح محروم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جس طرح اسے بھوک لگتی ہے، جس طرح اسے پیاس لگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال کرتا ہے یہ کیوں، وہ کیوں، ایسے کیوں. اس کے نتیجے میں فلسفہ وجود میں آتا ہے. اس کی حصے جمالیات ہے جو ادب کی مختلف اصناف کو تخلیق کرتی چلی جاتی ہے، فنون کو تخلیق کرتی چلی جاتی ہے. اس کا اخلاقی وجود ہے جو دنیا میں نظم بناتا ہے، باہمی تعلقات کو استوار کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ میرا باطن ہے اور آپ کا باطن ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس پر ضرور گفتگو کرنی ہے. لیکن سر اس تجسس کا رخ تو متعین ہوتا ہے نا. ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے دیومالائی جو ہے وہ قصے کہانیوں کے ساتھ آنکھ کھولی، تو اس بات کو ڈیفائن کرنا ضروری ہو گیا کہ مقصد کیا ہے، اور اوپر تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اس سے پھر پیچھے جائیں، خود دیومالا کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہی تجسس. میں چونکہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے وجود کی تحلیل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا مبدا کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا منتہا کیا ہے. چونکہ میرے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے اور میں اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اب مجھے تسکین دینی ہے اپنے آپ کو. یعنی اگر آپ میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے نہیں رکھیں گے تو میں گھاس پر بھی منہ مارنے کے لیے مجبور ہوں، اس لیے کہ مجھے بھوک لگتی ہے. اگر آپ مجھے صاف شفاف پانی نہیں دیں گے تو ممکن ہے میں جوہر کا پانی پینے کے لیے مجبور ہو جاؤں، کیونکہ مجھے پیاس لگتی ہے. بالکل اسی طرح میرے اندر جو تجسس کی جبلت ہے وہ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کوئی جواب تلاش کرو. اب جواب کبھی میں دیتا ہوں تو وہ دیومالا بن جاتی ہے، کبھی دیتا ہوں تو فلسفہ بن جاتا ہے، کبھی دیتا ہوں تو شاعری بن جاتی ہے. مجھے تو جواب دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے. آپ کو حق ہے کہ میرے جواب کی تحلیل کر کے بتائیں کہ یہ جواب بے معنی ہے، یہ جواب دیومالا ہے، یہ جواب توہم ہے. یہ آپ کا حق ہے، لیکن مجھے تو جواب دینا ہے ہر حال میں. مجھے سے مراد یعنی جس کے اندر تجسس پیدا ہوگا وہ ان سوالوں کا جواب تلاش کرے. ان جوابوں میں آپ کس طریقے سے ترجیح قائم کریں گے؟ یہ جو کہنا کہ یہ والا جواب درست ہے، یہ والا جواب درست نہیں، عقل ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ ایک سوال کو، ایک جواب کو وہ دیومالا کہہ دیتی ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس اس طرح کا کیا ایویڈنس ہے کہ یہ دیومالا یا یہ والا جو جواب ہے یہ ٹریک کے مطابق ہے، ہماری تاریخ کے مطابق درست ہے،
یہ والا جواب درست نہیں ہے. کوئی اس کے کوئی اصول موجود ہیں. مثلا آج کل ایک فلسفے کے مطابق یہ بھی ہے کہ سارا وجود، سب کچھ، یہ ساری چیزیں، سارے انتظامات، نظم جو ہے سب بے معنی ہیں. ہمیں معنویت کی تلاش کرنی ہی نہیں چاہیے، بس ہمیں چلتے رہنا چاہیے بس ایک سفر میں، بے معنی و بے مقصد و بے مطلب سفر میں. تو کیا یہ بھی تو پھر درست ہو جانا چاہیے؟ یہ اعتراف عجز ہے. یعنی ہم معنویت تلاش کرنے کے لیے نکلے، جب جن ذرائع سے ہم نے اس کو تلاش کرنا چاہا ان میں پے در پے ناکامی ہوتی چلی گئی، تو آخری انجام یہی ہونا تھا. یعنی یہی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان معنویت کی تلاش سے الگ ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں جو آدمی یہ تقریر کر رہا ہے، بلکہ ما بعد طبیعت سے لے کر ما بعد جدیدیت تک جو کچھ وجود میں آیا ہے، اس سارے سفر پر آپ ایک نگاہ ڈالیں. یہ آخری آدمی جو چیخ چلا کے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے غم مجھ تک رہنے دو، میرے نیریٹو ہے، مجھے باقیوں سے کیا تعلق. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو یہ خبر دیجئے کہ جو بڑے بنیادی سوالات ہیں ان کا جواب مل گیا ہے کہیں. چلیے آج کے زمانے میں چونکہ سائنس ایک چھوٹا سا خدا بن چکی ہے، تو کہیے کہ سائنسدانوں نے جواب تلاش کر لیا ہے. وہ بالکل ہڑبڑا کے اسی طرح اٹھے گا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوگا کہ مجھے وہ جواب تلاش کرنا ہے. تو یہ اعتراف عجز ہے جس سے یہ ذہنی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یعنی میں معنویت کی تلاش میں نکلا تو اصل میں یہ وہ مزدور ہے جو بیچارہ روز کھڑا ہو جاتا تھا کہ مجھے کوئی مزدوری کے لیے لے جائے. جب برسوں نہیں ملی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، کھا کے چاٹتے ہیں. اعتراف عجز ایک اور چیز ہے، لیکن میرے باطن کے اندر لگی ہوئی پیاس نہیں بجھی، بھوک نہیں مٹی. میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ معمہ حل ہو، مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے. جس طرح وقاص نے کہا کہ جواب ہم ڈھونڈنے کی تلاش میں، تو اس کا معیار کیا ہوگا اس جواب کا جس پہ آپ کی تسکین ہو جائے؟ کیا وہی آپ کے لیے آپ کے وجود کی تعبیر ہے، توجیہ ہے، کائنات کی تعبیر؟ دیکھیے اس میں بھی میں نے جس طرح کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہم جب انسان پر گفتگو کریں گے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے. اب جب ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کسی جواب کو درست یا غلط قرار دینے کا معیار کیا ہے، تو میرے نزدیک وہ معیار یہ ہے کہ ہمیں جو دستیاب بنائے استدلال ہے کیا وہ اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے. وضاحت کریں اگر. دیکھیے نا، میرے پاس خارج کی دنیا سے متعلق ہونے کے لیے آنکھیں ہیں، میرے پاس خارج کی آوازوں کو سننے کے لیے کان ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس حواس ہیں. یہ ایک ذریعہ ہے جس سے میں خارجی کائنات سے متعلق ہو جاتا ہوں. چنانچہ وہ چیزیں جو میرے حواس کی گرفت میں آ جاتی ہیں ان کے بارے میں اب میں کوئی ایسی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو مجھے کسی ماورائی دنیا میں لے جائے. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس حواس موجود ہے، میں اس میز کو دیکھ سکتا ہوں، میں اس کو لیبارٹری میں لے جا سکتا ہوں، میں اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں. یعنی دیکھ سکتا ہوں کہ سادہ بیان سے لیبارٹری میں لے جا کر تجزیہ کر سکتا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ میں نے حواس کی طاقت کو بہت بڑھا لیا ہے. میرے حواس کی کچھ تحدیدات تھیں. پہلے میرا علم فیصلہ کن ہو جاتا تھا اس میں. وہی بات یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے کہا کہ جی میں نے وہاں کھیتوں میں ایک ایسا جانور دیکھا ہے جس کی دم آسمان تک پہنچ رہی ہے. تو میرے لیے یہ ایک اطلاع ہے. اچھا آپ نے چونکہ اس کا ظرف بیان کر دیا کھیتوں میں ہے تو فوراً آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، کہوں گا اور دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیے میں نے کیا کیا. تو معیار یہ بن گیا کہ میرے پاس آنکھیں ہیں، آپ کی اطلاع کو میں ویریفائی کر سکتا ہوں. میں دیکھ لوں گا جا کے وہ یا دم آسمان پر پہنچ رہی ہوگی یا نہیں پہنچ رہی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ایک میرے پاس معیار یہ ہے کہ وہ چیز میرے حواس کی گرفت میں آ جائے، کیونکہ میرے خارج کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہی ہے. اسی لیے علم بالحواس ہی ہے جو میری پہلی ابتدا ہے. یہ جتنی آپ کے ہاں اس وقت سائنس ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. یعنی اس اصول کو مان لیا گیا کہ میرے پاس جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ میرا مشاہدہ ہے. میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں یا دوسرے اور حسیات. تو یہ میرے لیے ایک ذریعہ علم ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس ذریعہ علم کی تحدیدات کو ختم کیسے کیا جائے یا کم کیسے کیا جائے. تو میں نے آلات ایجاد کرنے شروع کر دی. آپ دیکھیے انسان نے حقیقت میں حواس کو بڑھایا ہے. خوردبین نے میرے حواس کی باریک بینی کو بڑھا دیا ہے اور دوربین نے میرے حواس کی دوربینی کو بڑھا دیا ہے. یہ بات بڑی حد تک واضح محسوس ہوتی ہے جب آپ حواس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حواس کے اوپر بھی تو سوال اٹھا ہوا ہے. حواس بھی تو غلطی کھاتے ہمیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یہ بالکل درست ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے معاملے میں مجبور ہیں کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں کیا معیار ہوگا. تو وہ معیار میرے انسان ہونے سے ماورا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی آدمی مجھے مثال کے طور پر آ کر یہ کہے کہ جنات کی قوت پرواز یہ ہے
تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں جن نہیں ہوں. اس وجہ سے جنات کی قوت پرواز جو بھی ہو، میں انسان ہوں. انسان کے اعتبار سے میرا علم تو اسی وقت میرا علم بنے گا جب وہ میرے پاس موجود ذرائع سے مجھے حاصل ہو جائے گا، یہ میری گرفت میں یا میری گرفت میں آ جائے گا. تو حواس کے ذریعے سے چیزیں گرفت میں آتی ہیں. یعنی آپ اس پر یہ بحث کر سکتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر دور کی چیز کو جب دیکھتا ہوں تو میں اس کے سائز کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں. یا آپ وہیں آ جائیے سائنس کی دنیا میں، ہائزنبرگ کا قانون عدم تعین مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جس وقت تم چیز کو دیکھتے ہو تو اس سے جو روشنی کا فوٹون جاری ہوتا ہے وہ تم تک پہنچتا ہے، وہ چیز اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہے کہ میرے حواس پر ایک حملہ ہو گیا ہے، لیکن کیا میرا اعتماد اس سے ختم ہو گیا ہے؟ اصل میں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے بھی میں نے انہی حواس کو استعمال کیا ہے. تو ہم جب کسی وقت یہ کہتے ہیں کہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے تو انسان کے پاس موجود ذرائع، ان میں سے پہلا بنیادی ذریعہ میرا مشاہدہ ہے. سر میں پھر آپ کو انٹرپٹ کروں انتہائی معذرت کے ساتھ. یہ جو اب جب آپ نے کہا نا کہ اعتماد ختم نہیں ہوا، یہ بات تو درست ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں یا اپنے روزمرہ کے نظم و ضبط کے اندر تو اس کو باقی رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر سسٹم چلتا نہیں ہے. لیکن جب ہم علمی میدان میں آتے ہیں یا جب ہم کسی چیز کی واقعی انویسٹیگیشن اور اس کی ویریفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر پھر پہلے والا اعتماد جو 100% تھا اور یہ جو 70, 80 یا 60% ہے، اس کی وجہ سے نتائج پر فرق تو پڑنا چاہیے نا. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ پڑتا ہے. اس کے لیے پھر ہم نے ایک اور ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے، اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل جیسی عظیم نعمت موجود ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اس خلا کو بڑھتی ہے. سادہ مثال اس کی کیا ہے؟ وہ خلا کس طرح بڑھتی ہے؟ یعنی جب بار بار کے تجربے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دور کی چیز اپنے سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہے، تو اب ہم کسی دور کی چیز کے متعین فاصلے کو ملحوظ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ اگرچہ نظر آ رہی ہے ہمیں ایک کتاب کے برابر، لیکن وہ حقیقت میں زمین سے یا زمین کے کل رقبے سے 10 گنا بڑی ہے یا چھوٹی ہے. تو یہ کیا کس نے کام کیا ہے؟ یہ اصل میں اس چیز نے کام کیا ہے کہ جو باہمی تعلقات تھے، یعنی فاصلے نے جو تعلق پیدا کیا تھا، اس تعلق کو عقل نے اپنی گرفت میں لے لیا. یہ جتنا آپ کا اس وقت سائنسی علم ہے وہ حقیقت میں یہی ہے. اب یہ دیکھیے کائنات کی وسعتوں کو ماپا جا رہا ہے. یہ مختلف سیاروں ستاروں کے جو حجم ہے وہ ماپے جا رہے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بالکل وہی عمل کام کر رہا ہے. یعنی آپ بگ بینگ سے ایسے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اس وسعت کی رفتار کا جب ہم نے اندازہ لگایا ہے تو ہم نے اس سے زمین کی عمر معلوم کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے پاس ایک دوسری چیز وہ ہے جس کو قدیم سادہ اصطلاح میں قیاس کہا جاتا تھا. یعنی عقل نے جو کچھ اس کو حواس کے ذریعے سے ملا ہے اس کو بنیادی مقدمات کی حیثیت دی ہے اور پھر اپنا عمل شروع کر دیا ہے کہ اس کو اصل بنایا ہے، اس سے فرع نکال لیا، فرع بنایا ہے، اس سے اصول دریافت کر لیے ہیں. اس سے ہمارا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پہلی چیز ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے. کوئی چیز اگر ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ گئی ہے اور انسانی سطح پر ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمارے تجربے یا مشاہدے نے یہاں غلطی نہیں کھائی، تو بس ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. جہاں سوال باقی رہتا ہے اس کو ہم تحقیق کے سپرد کر دیتے ہیں. وہاں پہ تعقل اور تدبر والا معاملہ. میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ یقینی ہو گئی ہیں، یہ حقیقت بن گئی ہیں. وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں قابل اطمینان ہے، کہا جا سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اب بیان کرنا موضوع ہو گیا ہے. چنانچہ وہ تمام نظریات جن میں جو بنیادی مقدمات ہمیں ملے ہیں وہ تو مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر قیاس کر کے ہم نے جو کچھ نتیجہ نکالا ہوتا ہے وہ بسا اوقات قابل اطمینان نتیجہ ہی ہوتا ہے. ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ آخری نتیجہ ہے جو نکلایا ہے. اور ہم اسی علم میں زندگی بسر کرتے ہیں. تمام معاملات. آپ نے جو گیپ بھرنے کی بات کی، انسان جب کوئی بھی چیز دیکھتا ہے وہ انسان کی گرفت میں آ جاتی ہے. اس کے بعد انسان اسے بطور اصل استعمال کر کے اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر لیتا ہے. لیکن یہاں پہلی غلطی تو اس کے مشاہدے میں موجود ہے نا، یعنی وہ کمی بیشی اس کے مشاہدے میں موجود ہے. اس پہ اس نے اسے بطور اصل استعمال کیا اور اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دی اور ایک مقدمہ قائم کر دیا. تو یہ تو غلطی بار بار ریپیٹ ہوتی رہے گی. وہ گیپ تو پھر وہیں اس کی جڑ میں موجود رہا. پوری انسانیت کی تاریخ یہی ہے، اسی غلطی کی اصلاح. چنانچہ یہ بات اصول میں مان لی گئی ہے. اور بعض فلسفیوں نے دور حاضر میں جب سائنسی علم کی اس پوری تاریخ پر تبصرہ کیا تو بڑی صحیح بات کہی ہے کہ آپ اس طرف سے نہیں رجوع کر سکتے کہ ہم نے آخری چیز دریافت کرنی ہے یا کامل چیز دریافت کرنی ہے. نہیں، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے ہم اس پہ تنقید کریں گے اور اس طرح بہتر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے.
یعنی ہمارے علم میں ایک تدریجی نوعیت کی بہتری آتی ہے. اس میں وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب حقیقت بن گئی, ان پہ بحث بند ہو گئی ہے, یہ دروازہ اب بند کر دینا چاہیے. ایک وقت آتا ہے مثلا اب دنیا میں کہیں بھی سائنس میں اس پر تحقیق نہیں ہو رہی کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے, یہ تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا. یا یہ کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے یا سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے, یہ بحث بھی کم و بیش بند ہو گئی ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس پچھلے عرصے کے دوران میں بہت سے باب ہیں جو پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں. تاہم ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے علم کا جس میں یہی رویہ درست ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود تھیری, نظریہ, اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. وہ بہتری کہاں سے آتی ہے؟ کہیں ہم مشاہدے کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں, کہیں تجربے کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں, کہیں ہم اس تجربے اور مشاہدے کے باہمی تعامل کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں, کہیں اس کی نتیجہ خیزی کے اوپر ہمارے ہاں کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد نئی تحقیق شروع ہو جاتی ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حقیقت کا کوئی ورژن نہیں ہے لیکن حقیقت میں نکھار آتا جا رہا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی فیکٹ ہے, لیکن موجودہ علم میں کچھ اسٹیبلش ہمارے کنسنسز ہو سکتے ہیں. یہ بات کہنا ٹھیک ہوگی؟ یہ درست ہے یہ بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حتمی ہے, یہ قطعی ہے, یہ یقینی ہے, تو ظاہر ہے کہ اپنی انسانی تحدیدات میں یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے علم کی اتھا دریافت کر لی, بہت بڑی بات ہے. تو انسان کو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے علم کے معاملے میں عجز کے ساتھ گفتگو کرے, کیونکہ اس کے علم کی کچھ تحدیدات ہیں. قرآن مجید نے جس موقع کے اوپر ایک سوال کا جواب دیا, یہ کہا یسألونک عن الروح, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے, کیسے آتی ہے, کیا حقیقت ہے اس کی. اس کا ایک جواب دیا ہے, قل الروح من امر ربی. یعنی یہ جواب بجائے خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, لیکن جواب دے دیا گیا ہے. جواب دینے کے بعد تنبیہ کی گئی ہے, وما اوتیتم من علم الا قلیلا. یعنی تمہارے علم کے کچھ حدود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مطلق علم دے دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مثال کے طور پر ہمارے ہاں جتنا علم پچھلے 2,500-3 ہزار سال سے ترتیب پا چکا ہے, آپ سوشل سائنسز کو نکال دیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ استقراء کو دخل ہوتا ہے. لیکن آپ نیچرل سائنسز میں آ جائیں تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں ہم بالکل یقینی جگہ پر کھڑے ہیں. اس یقینی جگہ کا امتحان ہو جاتا ہے. مثلا جو قاعدے ضابطے ہم نے دریافت کیے ہیں ان کی بنیاد پر ہم ایک مشین بنا دیتے ہیں. وہ مشین بعض اوقات ایسی نازک ہوتی ہے کہ جس کے نتائج مہلک ہو سکتے ہیں. مثلا 400 لوگوں کو بٹھا کے جہاز میں اڑا دینا, ایک شٹل مریخ میں بھیج دینا. تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں, ایک شٹل, ایک جہاز, ایک ہیلی کاپٹر, اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو سینکڑوں حقائق ہیں جن کے اعتراف کے بغیر نہیں اٹھ سکتا. یعنی ان پر اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے, اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر ناکامی ہوتی ہے تو ہم اس کو حادثہ قرار دیتے ہیں, یعنی تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیا غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مثلا جہاز کے حوادث, اس کی تاریخ اس وقت موجود ہے. یہ ایک بڑا قدم ہے, اس وقت نہیں محسوس ہوتا, معمول کی چیز بن گئی. ہم بیٹھتے ہیں اطمینان کے ساتھ اور پھر 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے پرواز کرتے رہتے ہیں 10,000 میٹر کی بلندی پر. لیکن وہ جو اڑ رہا ہے اس کے اڑنے کے پیچھے بے شمار حقائق ہیں جن کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس وجہ سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر العلم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حقائق اتنے سے ہیں, لیکن اگر ادھر سے دیکھا جائے تو گنے نہیں جاتے. تو دونوں پہلوؤں کو رکھنا چاہیے ہمارے. گفتگو کے دوران 2-3 چیزیں آپ نے ذکر کی, اگرچہ ہم ایک اور طرح سے بھی اس گفتگو کو آگے, میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں لیکن میں پہلے ان کو حل کرنا چاہوں گا. شاید وہ اس موقع سے براہ راست مناسب نہ ہو, لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں وہ ذکر کیے. تو ایک تو آپ نے کہا بگ بینگ کا 1-2 مرتبہ آپ نے ذکر کیا, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نیچرل سائنسز کی جب بات کر رہے ہیں ہم, تو نیچرل سائنسز میں آپ بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں جو بظاہر ہمیں یوں محسوس ہو رہے ہیں کہ قرآن سے یا مذہبی تعبیر سے وہ بالکل میچ نہیں کرتے ہیں, یا ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک کنٹراڈکشنز ہیں. ان 2 چیزوں کو, کیا آپ نے ان چیزوں کو یا ان مقامات کو براہ راست
ان پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے، یا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے، یہ فہم کی ہماری غلطی ہے چونکہ بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تخلیق اور بگ بینگ کی ساری تھیوری کو، کہ آپ فقط بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو بگ بینگ کو تو لے لیتے ہیں، وہ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں کانا تارت قنف فتقناہما، اور وہاں سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو قرآن نے پہلے کہا تھا، لیکن باقی جو بگ بینگ کے ساتھ بات کی جاتی ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے. تو اہل علم ایسی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے. آپ کے رویے میں اور ان کے رویے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا کھول دیجیے. میرا تو احساس یہ تھا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے کہ ابھی ہم قرآن پر یا وحی پر یا انبیاء پر اس پر نہیں آئے. یعنی ابھی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں جن پر ہم حقائق کو پرکھ سکتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مزید گفتگو کر لی جائے، اس کے بعد اس پر بھی آ جائیں گے. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان ذرائع کے بارے میں ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ انسانی ذرائع ہیں. یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ان ذرائع پر اعتماد کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، اس میں دھوکے کا امکان باقی رہتا ہے. اس پر بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں. یعنی اس وقت ہماری تاریخ میں بہت کچھ حاصل ہو چکا ہے. جی اب جو آپ نے بتایا ہے، میں معذرت کے ساتھ، تیسرا بھی کوئی ذریعہ علم ہے؟ ایک تو حواس ہے، دوسری عقل ہے، تعقل، تیسرا بھی کوئی ذریعہ علم ہے؟ دیکھیے انسان کے پاس تین ہی چیزیں ہیں. اب تک جتنا علم ہمارا ہے اس میں بنائے استدلال تین ہی چیزیں بنتی ہیں. یعنی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ، یا میرا عقلی استنباط جس کو آپ انفرنس کا طریقہ کہتے ہیں، جس میں موجود مقدمات سے استنباط کیا جاتا ہے، یا اصل اور فرع کے باہمی تعلقات دریافت کیے جاتے ہیں، اور یا اسٹیبلش ہسٹری، تاریخ. یعنی یہی چیزیں ہیں. اور یہ تاریخ بعض اوقات سائنس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے فاسلز مل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک اور مواد مل گیا. جب ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایک مخطوطہ دریافت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں جو ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اس کی تصدیق، تصویب کا ایک نیا ذریعہ دریافت ہو گیا ہے. تو اگر آپ غور کریں، یہ تاریخ میں نے بہت وسیع معنی میں بولا ہے. یعنی ماضی کی کسی چیز، خواہ وہ جمادات سے متعلق ہے، خواہ وہ انسانوں سے متعلق ہے، خواہ وہ نباتات سے متعلق ہے، اس کا کسی کبھی ذریعے سے ہمارے علم میں آ جانا. میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، اس کی بنیاد یا تو لوگوں کا اجماع اور تواتر ہوگا جس میں پہلی تاریخ سے لے کے آج تک سب کچھ روشنی میں ہوگا، یا اس کے پیچھے آثار کی دریافت ہوگی. یعنی کوئی شہر دریافت ہو گیا، کوئی برتن دریافت ہو گئے، کوئی جگہ دریافت ہو گئی، اس میں ہمارے پاس کچھ حقائق آ جاتے ہیں جس سے ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں. یہ تینوں ذرائع ہیں جن میں انسان کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے. چوتھا ذریعہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے. اب تک کی گفتگو سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے ذرائع علم کے بارے میں کہا کہ وہ تین ہیں. یہاں تک ایک چیز تقریباً ہمارے ہاں میرے خیال میں